5/3/2024 اور 15 روزہ ہے رمضان المبارک۔ آج ہم پڑھیں گے علوم القرآن میں۔ ہم نے کل پڑھا تھا یہ یہاں پر یہ آپ دیکھیے، ہاں جی، یہ قرآنی آیات کی جو اقسام تھے، نہاری اور صیفی شتائی وغیرہ، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے آیات محکمات اور متشابہات۔ دیکھو، آیات محکمات کیا ہے، آیات متشابہات یہ کیا ہے، اس اصطلاح کو آپ سمجھے۔ پہلے ایک چیز کو سمجھے کہ یہ چیز ہے کیا۔ سوال جو بھی ہو، پہلے آپ سوال، کوئی آپ سے انٹرویو میں سوال کریں نا، تو پہلے اس سوال پر غور کرے کہ اس نے مجھ سے کیا پوچھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سر معذرت کے ساتھ آپ اس سوال کو ریپیٹ کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو وہ سوال آپ دوبارہ سنیں۔ تو یہاں بھی مثال کے طور آیات محکمات اور متشابہات ہے کیا چیز۔ دیکھو، محکم آیات اور متشابہات قرآن میں یہ دو طرح کی آیاتیں ہیں۔ محکم آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے محکم ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ وغیرہ وہ نہ ہو، اور ہر لحاظ سے صاف ہو، ظاہر ہو، تو اس کو محکم آیات وہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے قرآن مجید میں کافی آیاتیں ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وہ قادر ہے، تو یہ ایک محکم آیت ہے۔ یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسی جو نصوص ہیں، وہ بھی محکم آیات کے زمرے میں وہ آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ تو وہ بھی محکم آیات کے زمرے میں وہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محکم کا مطلب یہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 2 + 2 = 4، 2 اور 2 جب آپ جمع کریں گے تو یہ 4 کے برابر ہے۔ اب یہ ایک محکم چیز ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ وغیرہ وہ نہیں ہے، تو اس کو محکم آیات وہ کہا جاتا ہے۔ متشابہات آیات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم، خیر۔ متشابہات آیات کسے کہا جاتا ہے؟ متشابہات آیات وہ آیات ہوتی ہیں جس کا مفہوم واضح ہو، وہ نہ ہو، اور یہ پھر وہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو کہ جن کا معنی و مفہوم یعنی 100% واضح نہ ہو، وہ متشابہات جو 2 قسم پر، اس میں جو پہلا والا ہے جس کا معنی و مفہوم بالکل واضح نہ، وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ جو ہے نا، حامیم ہے، یاسین ہے۔ اب اس کا جو معنی مراد ہے کیا ہے، وہ اللہ بہتری جانتا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں لگا، ہمارا اس پر ایمان ہے، تو اسی کو متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ متشابہات کی پہلی قسم حروف مقطعات میں سے ہے۔ جو دوسری متشابہات ہے، وہ ایسے متشابہات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا لغوی معنی تو معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ معنی مراد اس کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں پھر وہ مفسرین حضرات ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ جو مناسب رائے ہوتی ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ید اللہ علی الجماع، اللہ کے لیے قرآن مجید یا حدیث میں ید کا یعنی ہاتھ کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا لفظ بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساق پڑھنے کا لفظ بھی آیا ہے۔ مختلف ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہیں قرآن اور حدیث میں، جس طرح ہمارے انسانوں کی ہے۔ لیکن اب کیا ہے، اب اس کا لغوی معنی تو معلوم ہے کہ یہاں ساق سے مراد پنڈلی ہے، عین سے مراد آنکھ ہے، یا ید سے مراد ہاتھ ہے، لیکن اس کا جو مفہوم معنی مراد ہے وہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہی معنی تو ہم اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے نا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ تو نہیں جس طرح ہمارے ہیں، آنکھ بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے ہیں، ورنہ یہ تو پھر کفری عقیدہ ہے، مجسمہ کا عقیدہ ہے۔ تو اس میں وہ علماء مفسرین تعویل کرتے ہیں، جو مناسب اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور وہ اصلی معنی وہ چھوڑ جاتے ہیں، اس کو متشابہات وہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے جو ہم انسانوں کی طرح جب اس کی نسبت کی جائے نا تو وہ متشابہ ہوتا ہے۔ باقی اگر ہم ان آیات کی چاہے حروف مقطعات الف لام میم ہو یا باقی جتنے متشابہات آیات، تو ان کی نسبت اگر ہم اللہ کی طرف کریں تو یہ تو متشابہات ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو معنی معلوم ہے۔ تو یہ ہم انسانوں کی طرف جب ہم نسبت کرتے ہیں تو اس کو متشابہات وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں تک میں نے آیات جو محکمات متشابہات ہے، اور اس کا جو حکم ہے اس پر مطلب ہر یعنی لا محالہ اس پر لازمی طور پر اس پر عمل کرنا اور اس پر ایمان لانا وہ کہ ہمارے لیے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات یہاں تک یہ کمپلیٹ وہ ہو گئی، میں نے خلاصے کے طور پر آسان الفاظ میں وہ بتا بھی دیا۔ اب شان نزول یا اسباب نزول یہ کیا ہے؟ دیکھو، قرآن کریم کی آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا، کوئی خاص واقعہ یا سوال وغیرہ ان کی نزول کا سبب نہیں بنا،
دوسری آیت ایسی ہیں جن کا نزول کا کسی خاص واقعہ یا سوال کی وجہ سے ہو، پس وہ واقعہ یا سوال مفسرین کے اصطلاح میں سبب نزول یا شأن نزول وہ کہلاتا ہے۔ دیکھو کچھ آیات قرآن مجید یا کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں نازل نہیں ہوئی یا کسی خاص واقعہ کی وجہ سے نازل وہ نہیں ہوئی، ایک قسم تو یہ آیات ہیں۔ دوسری قسم کی وہ آیات قرآن مجید کے اندر یا صورتیں ہیں جب کسی صحابی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں اللہ نے کوئی صورت نازل فرمائی یا کوئی خاص واقعہ کسی صحابی کے ساتھ رونما ہوا اور اسی خاص واقعے کی نسبت سے کوئی آیات صورت نازل ہو گئی، تو یہ دیکھو یہ دو قسم کی آیات وہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کسی خاص واقعہ یا کسی کی صحابی کے سوال کی وجہ سے کوئی آیت یا صورت نازل ہوئی تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سبب نزول یا شان نزول وہ کہا جاتا ہے۔ سبب نزول کہ اس آیت کا سبب نزول یہ تھا، سبب یہ تھا کہ صحابی نے سوال وغیرہ یہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جیسی مثال کے طور پر مثلا سورہ بقرہ کی آیات ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی یہ آیت ہے مشرک اور نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور بلا شبہ ایک مومن کنیز یعنی ایک لونڈی جو مومن ہو ایک مشرکہ سے بہتر ہے خواہ مشرکہ تمہیں پسند ہو۔ اب یہ آیت ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں جب آپ علیہ السلام کے زمانے سے نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت مرشد ابن ابی مرشد عنوی کا تعلق ایک عناق نامی عورت سے تھا۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ چلی آئی، یہ جو مرشد ایمان لے کے آئی، اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی کام سے ایک حضرت مرشد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئی تو اس عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرشد نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آپ علیہ السلام سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ تشریف لا کر حضرت مرشد رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے نکاح کی اجازت طلب کی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت وہ کر دی گئی۔ یہ واقعہ اس آیت کا سبب نزول یا شأن نزول وہ ہے کون سی، کس آیت کا؟ یہ جو ہے نا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اب دیکھو نا یہ خاص واقعہ ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو یہ اس خاص واقعے کی طرف وہ اشارہ ہے، لیکن یہ اس خاص واقعے کی طرف خاص بھی نہیں ہے، عام بھی آج بھی ہم مشرک عورتوں سے نکاح وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، شأن نزول کی اہمیت اور ضرورت ہو۔ شأن نزول کی اہمیت اور ضرورت اس کی بہت سے جاننے کا فائدہ بھی ہے کہ ہم کیوں شأن نزول کو مطلب جان لینا ضروری ہے، کہ اس سے احکام کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ نے کن حالت میں اور کیوں نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر اگر جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو شأن نزول اور سبب نزول کا اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ یہی آیات ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے پاس ایسی حالت میں مت جاؤ جب آپ نشے میں ہو۔ اب یہ ایک شأن نزول اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے صحابہ کرام کے لیے کوئی دعوت کی، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس میں حضرت علی بھی تھی اور صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے جب شراب پی تو اس وقت ان کو نشہ چڑھ گیا، جب نماز کا وقت آیا تو ایک صورت انہوں نے غلط پڑھا جس کا معنی غلط ہوا۔ تو اب دیکھو نا یہاں پر جب معنی غلط ہو رہا تھا وہ شراب کی وجہ سے، اس نشے کی وجہ سے، تو بعد میں اللہ نے یہ آیات اسی وقت یہ نازل فرمائی کہ جب تم لوگ نشے میں ہو تو نماز کی طرف نہ جایا کرو۔ لیکن شراب پھر آہستہ آہستہ اس کو حرام بھی کر دیا گیا، میرے خیال سے 4 ہجری یا 5 ہجری میں مستقل طور پر شراب کو وہ حرام وہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ شأن نزول بھی ہے اور اسباب نزول بھی ہے، تو یہ جو ہے نا یہاں تک ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ باقی اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ تقریباً بس ایک ہی ہے، آپ نے بس شأن نزول اور سبب نزول کو سمجھنا ہے، آپ نے سمجھ لیا تو بس یہاں یہ کافی ہوگا۔ آپ سے اگر سوال بھی کیا جائے نا تو وہ اس نوعیت کا ہوگا جس طرح میں نے وہ آپ کو وہ بتا دیا تھا۔ یہ جو صفحہ نمبر 49 ہے نا، قرآن کے 7 حروف، یعنی قرآن 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے، 7 حروف کیا ہے، انشاءاللہ یہ کل میں ڈسکس وہ کروں گا، پھر کل میں آپ کو بتا دوں گا۔